अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन की पटिशन के ख़िलाफ़ कुछ देर पहले फ़ैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने का इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर जारी किया है, जो कि बड़ी ही अहम अपडेट है। दूसरी जानिब मैंने आपको आज से 14-15 दिन पहले बताया था कि ये चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने 16-17 महीने में पाकिस्तान को लूटा है, तबाह किया है, बर्बाद किया है, नोचा है, वह पाकिस्तान में नहीं रहेंगे और इनके फरार का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं ईसा नकवी का एक ट्वीट देख रहा था। ईसा नकवी ने ट्वीट किया था कि जैसे अरब शहजादे एक मखसूस मौसम में पाकिस्तान आते हैं यहाँ पर तिलौर का शिकार करने, उसी तरह से हमारे ये कुछ हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं और ख़ास तौर पर ये शरीफ ख़ानदान है जो सिर्फ पाकिस्तान में आते हैं इक़्तिदार के मज़े लूटने। जब इनको इक़्तिदार मिल रहा हो ये पाकिस्तान आते हैं और जब ये इक़्तिदार में ना हो फिर इनकी ईदें भी बाहर हैं, इनकी कुर्बानियाँ भी बाहर हैं, इनके असासे भी बाहर हैं, इनकी जायदादें भी बाहर हैं, इनके बच्चे भी बाहर हैं, इनकी औलादें भी बाहर हैं, इनकी गमी खुशी सब बाहर है। और फिर अफसोस की बात यह है कि बड़ी तकलीफ़ के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि फिर ये वहाँ से अपनों को अगर कोई इस दुनिया से जाता है उसको पार्सल करके पाकिस्तान भेज देते हैं और पाकिस्तान ये उस वक़्त आते हैं जब इनके पास इक़्तिदार होता है, वरना ये पाकिस्तान से बाहर सारी ईदें करते हैं। वैसे तो इक़्तिदार में भी हों तो ईदें इनकी बाहर ही होती हैं। अब नाज़रीन कराम, मामला ये है, मैंने एक हफ़्ता कबल आपको बताया कि इसहाक डार या तो पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं या पाकिस्तान से फ़रार होने वाले हैं 24 से 48 घंटों में। उससे अगले दिन हुआ ये कि जुमे का दिन था और इसहाक डार पाकिस्तान में मौजूद थे और इसहाक डार ने जुमे की नमाज़ पार्लियामेंट मस्जिद में पढ़ी और बाहर खड़े होकर उन्होंने जाहिद फारूक मलिक के साथ बात करते हुए कहा कि मैं तो यही हूँ। लेकिन उससे अगले ही दिन इसहाक डार पाकिस्तान से चले गए। तो मेरी खबर दुरुस्त थी कि या तो वो पाकिस्तान से चले गए हैं या पाकिस्तान से जा रहे हैं। देखें, शहबाज शरीफ पाकिस्तान से जा चुके हैं, इसहाक डार पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं और 4 दीगर इनके तगड़े लोग पाकिस्तान से फ़रार होने वाले हैं। टिकटें बुक करवा ली गई हैं, 4 और पाकिस्तान से फ़रार होने वाले हैं। आप सिर्फ अगर लिस्ट बना लें और देख लें कि 80 रुकनी काबीना है, उसमें से कितने लोग पाकिस्तान में हैं, तो आपको पता चलेगा कि 15 से 20 रहनुमा इस वक्त पाकिस्तान से जा चुके हैं। मसला क्या है नाज़रीन कराम? मसला ये है कि इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया है, इनको पता है कि अगर पाकिस्तान में अदालतें 5% भी आज़ाद हुई तो इनकी खैर नहीं है। अभी आपने देख लिया स्कैंडल, 85 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत थी। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने दें, इनको डॉलर कमाने दें, शुगर माफिया को, शुगर मालिकान को। शहबाज शरीफ ने पहले जब मिफ्ता इस्माइल थे तो शहबाज राना की खबर के मुताबिक कि मिफ्ता इस्माइल ने मुखालफत की। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमारा स्टॉक इतना नहीं है, हमारे ज़खायर चीनी के इतने ज़्यादा नहीं हैं, अगर हमने एक्सपोर्ट की तो मसला होगा। उन्होंने रिफ्यूज़ किया। लेकिन आपको याद होगी ऑडियो जो एक आई थी जिसमें शहबाज शरीफ को एक साहिब फरमा रहे थे कि मरीम नवाज़ का पावर प्लांट इंडिया से आना है, लेकिन पहले इसहाक डार को आने दें, वो इन 2 नंबरियों के माहिर हैं, वो ये जाल साजियाँ 2 नंबरियाँ कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो शरीफ ख़ानदान के लिए पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग कर चुके हैं। अपने उनके असासे 91 गुना बड़े थे जिस पे उनका एहतसाब शुरू हुआ था, तो वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में बैठ के भाग गए थे पाकिस्तान से, फिर वापस भी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में ही आए जब मरीम नवाज़ की ऑडियोज़ आई थी कि मैंने अंकल्स को मनाया है कि अंकल इसहाक डार को आने दे, तो अंकल इसहाक डार मईशत को 4 चांद लगा देंगे। फिर जो पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ है वो भी आपके सामने है। अब मामला नाज़रीन कराम ये है कि मिफ्ता इस्माइल ने तो इनकार कर दिया, लेकिन इसहाक डार ने अलाउ किया और 2.5 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट हुई, डॉलर्स में पैसा कमाया शुगर मिल्स मालिकान ने। और अब हालात ये हैं कि 85 रुपये वाली चीनी 185 पर पहुंच चुकी है और अब ये चोर डाकू लुटेरे जो इस मुल्क के साथ करके गए हैं, अब 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी बाहर से ख़रीदी जाएगी, वरना चीनी का बहरान शुरू हो चुका है। मैं देख रहा था आज टीवी की एक रिपोर्ट जिसमें उनके एक रिपोर्टर ने यह बताया था कि 2 माह से यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी दी नहीं गई, फराहम ही नहीं की गई। लोग चीख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोगों के हालात आपके सामने हैं। अब चीनी भी नापैद हो गई है मार्केट से, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं
اور اب معاملہ یہ ہے کہ چینی میں 500 ارب روپے اضافی آپ کی جیبوں سے نکلے ہیں، پاکستانیوں کی جیبوں سے 500 ارب یہ اضافی نکلے ہیں اور شوگر مافیاز کی جیبوں میں گئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ الگ نقصان ہے جو ابھی یہ مہنگی چینی خریدیں گے اور پاکستان کے ڈالر باہر جائیں گے۔ ڈالر پہلے ہی نہیں ہے، ڈالر کے حالات پہلے آپ کے سامنے ہیں، جب سے نگران سیٹ اپ آیا ہے 16 روپے ڈالر اوپر جا چکا ہے۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ پھر بات کروں گا۔ اب چینی مہنگی آئے گی، کوالٹی بھی اس کی لو ہوگی، اور کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ جو چینی کی قیمت اوپر گئی ہے، کسانوں کو تو وہی پیسے ملے ہیں جو ان کو ملنے تھے بیچاروں کو، سارا پیسہ شوگر مافیا کما رہا ہے، اور مزے ہیں ان کے۔ 500 ارب روپے انہوں نے کما لیا ہے۔ آپ پاکستانیوں کا بڑا احسان ہے پی ڈی ایم پر، 500 ارب روپے آپ نے اس مد میں اضافی دیے ہیں چینی کی مد میں، اور 500 سے 600 ارب روپیہ آپ نے میں نے اور وہ سب جو بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، ہم نے ان کا پیسہ دیا ہے جو بجلی کے بل ادا نہیں کرتے۔ تو اس سے زیادہ اور کیا احسان ہو سکتا ہے؟ بہرحال شہباز شریف پاکستان سے جا چکے ہیں، اسحاق ڈار جا چکے ہیں، 4 اور ان کے تگڑے جو رہنما ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ان کے پہلے ہی باہر جو ہے وہ بھاگ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سزا یافتہ مجرم اشتہاری فراری مفرور بگوڑا جو باہر بیٹھا ہوا ہے لندن میں، انہوں نے پاکستان کوئی نہیں آنا، اکتوبر میں بھی نہیں آنا۔ یہاں والے بھی اب باہر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر پاکستان میں احتساب کا عمل شروع ہو گیا، اور میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کے اداروں کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ ملک کے اندر انارکی پھیلے گی، جتنا لوگوں کے اندر اس وقت غصہ ہے۔ دیکھیں یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ٹی وی پہ بجلی کے خلاف ہونے والا پروٹیسٹ نہ دکھائیں۔ جب ٹی وی چینلز نے پچھلے ایک ہفتے میں بجلی کے اوپر پروٹیسٹ دکھایا تو لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں یار کوئی تو ہماری بات کر رہا ہے، کوئی تو ہمارا دکھ بیان کر رہا ہے۔ لوگوں کا کتھارسس ہوا، لوگوں کا تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ لیکن اب جب میڈیا سب اچھا دکھائے گا، میڈیا دکھائے گا کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، میڈیا تو پہلے ہی ٹکے ٹوکری ہو چکا ہے، پہلے ہی ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے، اور اب مزید جب آپ بجلی کے بلوں کا معاملہ نہیں دکھائیں گے تو اور زیادہ میڈیا کو نقصان ہوگا۔ میڈیا جب ذلیل ہوگا تو اس وقت لوگوں کے پاس آپشنز ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ میں بات نہیں کروں گا، 50 اور لوگ بات کریں گے، وہ 50 لوگ بات نہیں کریں گے، 100 اور لوگ بات کریں گے، کچھ صحافی بات نہیں کرے گا، لوگ ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اپنی آواز اٹھائیں گے۔ اب تو اتنا آسان ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اور اچھا موبائل ہے۔ ہم جب گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں، بیکورڈ علاقوں میں، ان کے پاس ہم سے زیادہ اچھے موبائل ہیں، وہ بنائیں گے ویڈیوز، لگائیں گے یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ پر، اور یہ اچھی چیز ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں دیکھیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی والا جو معاملہ ہے، اعجاز سید نے خبر دی، کیونکہ بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا خبریں آئی تھیں کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا۔ اب اعجاز سید بتا رہے ہیں کہ 60 کے قریب لوگ ہیں جن کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں۔ اب آپس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے معاملات شروع ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اب اس شہباز شریف کو ڈس آن کر رہی ہے جس کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ شہباز شریف تو ہمارے وزیر اعظم ہیں، نون لیگ کے کہاں پہ ہیں۔ اب عرفان صدیقی شہباز شریف کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری یعنی نون لیگ کی حکومت ہی نہیں تھی، جب لوٹنا تھا، جب اس ملک کو تباہ کرنا تھا، برباد کرنا تھا، کیسز معاف کروانے تھے، این آر او لینا تھا، 1300 ارب روپیہ معاف کروانا تھا، لوٹ کے اور پیسہ باہر بھیجنا تھا، شوگر مافیا کو فائدہ پہنچانا تھا، دیگر مافیاز کو فائدہ پہنچانا تھا، اس وقت تو یہ ان کی حکومت تھی۔ اب جب مشکل وقت آیا ہے اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نون لیگ کی حکومت ہی نہیں تھی۔ کیسے یہ نون لیگ کی حکومت نہیں تھی؟ پھر جاوید لطیف کی بات سن لیں، مریم نواز کی سن لیں۔ جاوید لطیف بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو پاکستان مسائل سے نکلے گا، یعنی نہ نواز شریف آئے گا نہ پاکستان مسائل سے نکلے گا۔ اور مریم نواز کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف آ کے بجلی سستی کریں گے، ہم اسی طرح سے ملک کو اندھیروں سے نکالیں گے جیسے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے نکالا تھا۔ جو آپ نے مہنگے منصوبے لگائے تھے اسی کو تو قوم بھگت رہی ہے۔ کیپیسٹی چارجز 2000 ارب تک پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، 2000 ارب آپ نے آئی پی پیز کو دینے ہی دینے ہیں۔ آپ نے کیپیسٹی چارجز ڈالر میں پے کرنے ہیں، روپوں میں پے نہیں کرنے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اور پھر ڈٹائی دیکھیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی۔
اب پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ آپ احتجاج کریں. مطلب جو پیپلز پارٹی تمام فیصلوں میں، چاہے پیٹرول مہنگا کرنا ہو، ڈیزل ہو، بجلی ہو، گیس ہو، ہر چیز مہنگی کرنے میں جو فیصلے کرنے والی پیپلز پارٹی تھی، آج وہ اپنے کارکنان کو کہہ رہی ہے کہ جا کے آپ احتجاج کریں. جبکہ نگران سیٹ اپ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے دور کا بجلی کا بل ہی نہیں ہے، یہ تو جولائی کا بل ہے. اس وقت تو پی ڈی ایم تھی. دوسری جانب آپ دیکھیں ایم ایل ولی خان بھی ڈس آن کر رہے ہیں، ایم کیو ایم احتجاج کر رہی ہے. اور آپ ڈٹائی اور شرمندگی کی حد دیکھیں کہ خواجہ آصف اور خرم دستگیر مشورے دے رہے ہیں کہ بجلی کیسے سستی ہو سکتی ہے. او بھائی، آپ دونوں تو وزیر تھے، آپ آج دونوں کس منہ سے مشورے دے رہے ہیں کہ کیسے بجلی سستی کی جا سکتی ہے؟ آپ کی وجہ سے ہی تو یہ تباہی اور بربادی ہوئی ہے. پھر خواجہ آصف کا ظاہر ہے بیان آپ بھی دیکھ چکے ہوں گے کاشف عباسی کے پروگرام میں، اور وہ کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ یہ مہنگے منصوبے ان کے دور کے لگے ہوئے ہیں. جبکہ مفتاح اسماعیل جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ بجلی 7-8 روپے فی یونٹ پر لے آئیں گے، 18 روپے فی یونٹ جو ہے عمران خان چھوڑ کے گئے تھے. اب 54 روپے فی یونٹ پر یہ بجلی کو لے کے گئے ہیں، 90 روپے پہ یہ بجلی جانی ہے. اور یہ سب کچھ کیا درا اس نون لیگ کا ہے، جس کے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ یہ شہباز سپیڈ ہے. آپ کو پتہ ہے شہباز سپیڈ سے ہی مہنگائی بڑھی ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے بڑا زبردست ایڈمنسٹریٹر ہے اور پاکستان کو 4 چاند لگا دے گا. پاکستان کو چاروں طرف سے تباہ اور برباد کر کے وہ خود لندن بھاگ گیا ہے، اور باقی بھی یہ جائیں گے. انہوں نے یہاں پہ کوئی نہیں رہنا، اور نہ ہی اس سزا یافتہ مجرم نے پاکستان واپس آنا ہے، کیونکہ وہ بزدل ہے جو اپنے بھائی کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، اپنے بھتیجے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، سب اداروں کی سپورٹ حاصل ہوتے ہوئے بھی پاکستان نہیں آیا. وہ پاکستان مجھے نہیں لگتا کہ آئے گا. بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف کو آگے بڑھتی ہیں. یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے جس سے متعلق میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.